نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ قرآن حکیم کی صورتوں میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں ان کا تذکرہ کافی عرصے سے ہمارے ان دروس میں نہیں ہوا۔ آج مجھے پھر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کے مقسم علیہ یعنی جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں چونکہ ایک اختلاف ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو مجموعی ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں قرآن حکیم میں، لیکن ان میں سے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر۔ یہ 7 آیات ہیں جبکہ تقریباً 6.25 پارے ہیں جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ تو اس پہلے گروپ میں حجم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، سورہ فاتحہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ، حجم کے اعتبار سے مکی صورت نہ ہونے کے برابر۔ اسی طریقے سے آخری گروپ میں مدنی صورتوں کا تناسب بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ 48 صورتوں میں سے بمشکل 2-3 نکلیں گی کہ جن کو قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ وہ مدنیات ہیں۔ یہ گویا کہ ریسیپروکل نسبت ہے اول و آخر کے بارے میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 ہی گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے، 6 ہی ہیں مدنی صورتوں کے۔ اب جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں، میں نے بارہا عرض کیا ہے، ان کا اہم ترین مضمون تو ہے ایمان، ایمان باللہ اور توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت، نبوت، وحی۔ اس کے علاوہ قصص الانبیاء، انباء الرسل، رسولوں کے حالات مکی صورتوں میں آئے ہیں، تفصیل سے آئے ہیں۔ حضرت نوح اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت ہود اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت صالح اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت لوط اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت موسیٰ اور آل فرعون کا معاملہ۔ اور تیسرا مضمون ہوتا ہے بنیادی اخلاقیات، بیسک مورلز، ہیومن مورلز۔ یہ 3 مضامین ہیں مکی صورتوں کے۔ مدنی صورتوں میں پھر احکام شریعت آئیں گے، حکمت کے بہت بلند مضامین آئیں گے، جہاد اور قتال کے مضامین آئیں گے۔ یہ 3 اہم مضامین ہیں جو مدنی صورتوں کے ہیں، 3 کو بمقابلہ 3 کے رکھ لیجیے۔ تیسری بات ذہن میں یہ تازہ کر لیجئے کہ پہلے 2 گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ غالب مضمون جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے،
اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ توحید کا مضمون ان میں زیر بحث نہیں آیا یا معاد کا مضمون وہاں زیر بحث نہیں ہے. ایمانیات ثلاثہ تو موجود رہیں گے، لیکن زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس ایمان بالرسالت پر ہے. درمیانی دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس ایمان بالتوحید، توحید ان کا مرکزی مضمون ہے. آخری دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اصل مضمون ہے انذار آخرت، ان کا عمود ہے آخرت، ایمان بالآخرہ. ان الدین لواقع، جزا و سزا ہو کر رہے گی. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ ان کا اہم مضمون ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے مضامین اس میں آتے ہی نہیں. توحید کے مضامین بھی آئے ہیں، سورہ اخلاص بھی اسی گروپ میں آئے گی جو جامع ترین صورت ہے توحید کے موضوع پر، اور اس میں آخرت کا ذکر ہے، نہ رسالت کا ذکر ہے، کل کی کل توحید پر مشتمل ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گروپ ہے، آخری منزل جو ہے تلاوت کی منزل جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اس میں دو گروپ آ گئے مکی اور مدنی صورتوں کے. سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، پھر سورہ حدید سے سورہ تحریم تک مدنی صورتیں، ایک گروپ مکمل ہو گیا. 7 صورتیں مکی اور 10 صورتیں مدنی، کل 17 صورتیں ہیں. آخری گروپ سورۃ الملک سے شروع ہوا، سورۃ الناس پر ختم ہوگا. 2 پارے ہیں، ان میں 48 صورتیں ہیں، جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے، لیکن اس کے بارے میں آخری رائے میں بعد میں عرض کروں گا. البتہ یہ جو 3-4 سورے، 2 ہم ان میں سے بڑے نمایاں طور پر بلکہ 3 پڑھ چکے ہیں، چوتھا آج شروع ہو رہا ہے، 5واں اس کے بعد اور آئے گا. یہ 20 صورتیں جو ہیں یہ 4-4 صورتوں کے گروپس کی شکل میں ہیں. ان میں درمیان میں جو 3-4 سورے ہیں یہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں حکمت کے بلند ترین مضامین پر مشتمل ہے. ان میں انذار آخرت کا مضمون ہے، لیکن وہ طبعاً ہے، تابع ہو کر ہے، ثانوی درجے میں ہے. حکمت کے بلند ترین مضامین، یہ 12 صورتیں جو میں نے عرض کیا تھا سورۃ الاعلیٰ سے شروع ہوئی ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور سورۃ الانفکاک پر ختم ہوں گی. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الاعلیٰ ان میں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے. جامع ترین سورت جو ہے ان 12 صورتوں میں سے وہ سورۃ الاعلیٰ ہے. البتہ آج ایک لفظ اور ایڈ کر لیجئے کہ سورۃ الانفکاک جو ہے وہ کنکلوڈنگ سورت ہے ان 12 صورتوں کی. یہ 3-4 سورہ جو آئے ہیں جن میں درمیان میں بالکل ہے 4 سورہ نور و ظلمت، جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے. اور اس سے پہلے وہ 4 صورتیں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد. اب 4 صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ التین، اس کے بعد سورۃ العلق، پھر سورۃ القدر اور پھر سورۃ الانفکاک یا سورۃ البینہ. یہ جو 3-4 سورے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں بہت فلسفیانہ مضامین، پھر یہ کہ انسان کے اندر خیر و شر کے داعیات، انسان میں خیر داعیات بھی ہیں، شر کے داعیات بھی ہیں. خارج میں بھی خیر کی طرف بلانے والی چیزیں بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں. یہ کشمکش ہے. اس میں کامیابی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کی جو بلند ترین منزل ہو سکتی ہے، انسان تزکیہ کر کے کہاں تک جا سکتا ہے، وہ مقام صدیقیت ہے. وہ سورۃ اللیل کے اندر زیر بحث آ چکا. اس سے اوپر مرتبہ نبوت ہے، وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا مضمون ہے. اس لیے کہ یہ میں امام راضی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں. سورۃ اللیل سورۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مقام نبوت زیر بحث آیا، اس میں مقام صدیقیت زیر بحث آیا. اب جو یہ 4 سورہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ نزول ہے، نبوت ہے، عروج کا مقام. یہ مضامین پچھلے درس میں بیان ہو چکے ہیں. مرتبہ عروج، کلائمیکس ہے عروج کا، مقام نبوت. یہاں سے نزول ہے در حقیقت مرتبہ رسالت. اذهب الى فرعون انه طغى. اب بلندیوں سے اتر کر نیچے آنا ہے. کوہ طور سے اترو اور جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى. اے محمد اب غار حرا کی خلوتوں کو خیر بات کہو
یہاں کے مراقبے اب ختم ہو جانے چاہیے. اب جبل نور سے اترو اور جا کر دعوت کا آغاز کرو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ ہے در حقیقت اس چہار سورہ کا مرکزی مضمون. مرتبہ نزول میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرتبہ رسالت ہے جو ان 4 سورتوں میں زیر بحث آئے گا. چنانچہ سورۃ التین میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے. رسالت حضرت نوح علیہ السلام کی، رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رسالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اب رسالت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہ آغاز وحی کا معاملہ آئے گا سورۃ العلق میں، اقرا. اس کے بعد اس کی جو رات ہے نزول وحی کی، نزول قرآن کی، اس کا تذکرہ آئے گا سورۃ القدر. اور رسالت کا جو اصل مقصد ہے بینہ، تاکہ اتمام حجت ہو جائے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ ہے رسالت کے موضوع پر نہایت جامع صورت کہ اصل مقصد کیا ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے رہے. اور یہ جو نقشہ میں نے ابھی کھینچا ہے، کوہ نور جو ہے، جبل نور سے نیچے اترو، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی امیا ساتھ لایا. تو یہ 4 صورتیں جو ہے باہم مربوط ہیں اس اعتبار سے. البتہ یہ کہ ان 3-4 سوروں سے پہلے کا جو 4 سورہ تھا، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، وہ خالصتاً انذار آخرت کے مضامین پر مشتمل. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. 14 آیتیں آئیں اور پھر بات کہاں پہنچی؟ علمت نفس ما احضرت. وہ وقت آئے گا کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہے، کیا آگے بھیجا تھا، کیا سامنے آ رہا ہے. جزاء و سزا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ 4 صورتیں بالکل خالص انذار آخرت، جزا و سزا، وہ یوم الدین، اس کا تصور. اور اب اس کے بعد جو 4 صورتیں آئیں گی وہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. خالص انذار آخرت کی صورت. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. خالص انذار آخرت کی صورت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سورت التکاثر انذار کی. درمیان میں تھوڑا سا ایک مضمون آتا ہے جو والعادیات ضبحا، لیکن یہ کہ اس کا بھی در حقیقت مضمون وہی انذار آخرت. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اس دن پورا حساب کتاب لے لے گا ان کا رب ان سے. تو وہ 4 صورتیں پھر آئیں گی انذار کی. لیکن یہ درمیان کی جو 12 صورتیں تھیں کہ جن میں سے 8 ہم پڑھ چکے ہیں، 9 آج پڑھ رہے ہیں، ان میں اصل مضمون جو ہے وہ انذار آخرت نہیں ہے. یہ مضامین ہے تزکیہ نفس کے، یہ مضامین ہے مراتب بلند، حکمت قرآنی کے اہم بڑے غامض موضوعات، نبوت اور اس کی نفسیات، عروج اور نزول کی کیفیات، سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر عن اللہ، اس کے مابین فرق و تفاوت. یہ حکمت کے، فلسفے کے، نفسیات کے بہت بلند مضامین ہیں کہ جو ان 12 صورتوں میں آئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان میں پریزائڈنگ پوزیشن میں سورۃ الاعلیٰ، کنکلوڈنگ سورت وہ سورۃ البینہ آئے گی. سورۃ التین جو ہے اب اس کا اصل جوڑا جو ہے وہ سورہ علق ہے. لیکن یہ کہ واقعتاً کافی غور کرنا پڑے گا کہ ان 2 صورتوں کے مابین وہ مشترک مضمون کون سا ہے جس کی بنا پر کہ ان کو آپس میں ایک جوڑے کی نسبت جو ہے وہ قرار دی جائے. یہ بات میں چاہوں گا کہ ذرا بعد میں آئے. ویسے یہ کہ اشارہ میں کر دیتا ہوں، ایک حساس اور ذہین انسان، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے سورۃ الضحیٰ کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں،
وہ آپ کا بوجھ کیا تھا کہ جو اللہ نے آپ کے پیٹھ پر سے اٹھا دیا، اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے درس میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ حساس اور ذہین انسان، دو مشاہدے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کی داخلی کیفیات، وہ داخلی کیفیات وہ زیر بحث آ چکی ہیں سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ الانشراح میں، وہ قبض اور بسط کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے نزول اور عروج کا مسئلہ، یہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح میں آ چکا۔ یہ ہے اس کی داخلی کیفیات، داخلی احساسات۔ ایک ذہین اور حساس انسان جب خارج کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو مشاہدے آتے ہیں بڑے اہم۔ ایک انسان کی عمومی اخلاقی پستی کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے۔ بحیثیت مجموعی انسان بڑی ہی پستی کے اندر مبتلا ہے، بڑی ہی گھٹیا سوچ، بڑے پست مقاصد، بڑے ہی گھٹیا محرکات عمل۔ یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ بستی کے مکین، یہ معلوم ہوتا ہے گندگی کا کیڑا ہے یہ انسان، گندگی کی پوٹ ہے، اس میں کوئی شے ہے ہی نہیں، خیر ہے ہی نہیں۔ یہ مشاہدہ اس شدت سے ہوتا ہے کہ انسان پر یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ انسان کی سرشت سے ہی وہ مایوس ہو جائے۔ انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، جسے دیکھو بڑے پست محرکات ہیں، بڑے گھٹیا محرکات ہیں۔ اور جدید سائیکالوجی نے اس فینومینن کو ایک فلسفے کی حیثیت دے دی ہے۔ انسان کے محرکات عمل میں یا بطن ہے یا فرج ہے۔ فرائیڈ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کے محرکات عمل میں موسٹ پوٹنٹ جو ہے وہ اس کا جذبہ سیکس ہے۔ باپ بھی اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی بنیاد میں بھی سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس۔ اگر ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد ہے۔ اس درجے گھناؤنا انسان کے سامنے اس کا نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے، اتنی پستی میں گرا ہوا انسان کو دکھایا گیا ہے۔ ایڈلر اور یونگ اس کے شاگردوں میں سے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ تاب نہیں لا سکے اپنے استاد کے اس فکر کی پستی کا، انہیں کچھ اور تلاش کرنا پڑا۔ تو ایڈلر کو بھی اگر کوئی جذبہ ملا ہے تو وہ حب تفوق، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ کوئی واز کہہ رہا ہے تو اصل میں اپنی ہستی کی پروجیکشن کر رہا ہے، دھونس جما رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ کوئی اعلیٰ عمدہ کام کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے، جس نے کہ اس کو اس کام پر آمادہ کیا ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے اپنے ان کاموں کے ذریعے سے۔ فرائیڈ نے یہ انتہا کی ہے کہ اگرچہ ایک طرف تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے جہاں تک اس کی مشاہدے کی گہرائی کا تعلق ہے میں نے اس کی تعریف کی، اس نے انسان کے اندرونی داعیات میں 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ ایک اڈ اور لیبیڈو، دوسرا ایگو، تیسرا سپر ایگو۔ لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے، مشاہدہ بہت عمدہ ہے، لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے کہ سپر ایگو کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ یہ معاشرے کے جو معیارات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، جن چیزوں کو معاشرے میں عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، یہی تصورات ہیں جو انسان کے سپر ایگو کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی کوئی اس کے اندر کی حقیقی شے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کا معاشرتی تصورات جو ہیں، جو خیر و شر کے معیارات لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں، وہ ہے در حقیقت جو سپر ایگو کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ میں چند باتیں بعد میں بھی اس کے ضمن میں عرض کروں گا، لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مشاہدہ ہے انسان کا۔ ایک حساس اور ذہین انسان اگر انسانوں کی اکثریت کا مشاہدہ کرے گا تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک طرح کی مایوسی طاری ہے، انسان کی سرشت سے مایوسی۔ انسان میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں، انسان میں برائی ہی برائی ہے، پستی ہی پستی ہے، یہ گندگی کی پوٹ ہے، نجاست کا کیڑا ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اس کا علاج ہے جو سورۃ التین میں ہے، نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان اپنے آپ سے مایوس نہ ہو، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے سامنے ہم نے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا، جبرائیل سمیت، اس لیے کہ قرآن مجید میں جس قدر ایمفیسس کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تاکید کی انتہا ہے، جو تمام ملائکہ کا مسجود ہو
خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو، جس کا معاملہ یہ ہو کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان یہ ہو کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ گھٹیا شے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل مضمون، یہ ہے عمود سورۃ التین کا۔ دوسرا مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انسان کی اخلاقی پستی کا معاملہ میں نے عرض کیا ہے۔ دوسرا مشاہدہ آتا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا خون چوسنے کے درپے ہے، جس کا ہاتھ جہاں پڑ جاتا ہے استحصال کرتا ہے، ظلم، تعدی، دوسرے کے حقوق پر دست درازی، دوسروں سے ناانصافی، استحصال، جبر، ریپریشن، جس کے اوپر بھی اپنی خدائی کا جوا رکھ سکے جس کے کندھے پر رکھ دیتا ہے، جس سے بھی جبرن کچھ حاصل کر سکے حاصل کر لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جائز حق ہے کہ ناجائز، صحیح ہے کہ غلط۔ یہ بھی اخلاقی پستی ہی کا دوسرا پہلو ہے۔ لیکن ایک اخلاقی پستی ہے انسان کے جو محرکات عمل ہے اس کے اعتبار سے، وہ داعیات کیا ہیں، اس کے موٹیویشنز کیا ہیں جن کے تحت کہ اس سے عمل صادر ہوتے ہیں۔ وہ اس کا پیٹ ہے، اس کی شہوت ہے، حب تفوق ہے، اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک ہے وہ کر کیا رہا ہے، کوئی شریف ہے تو اس لیے شریف ہے کہ کمزور ہے، طاقتور ہو اور شریف ہو بمشکل نظر آئے گا کہیں۔ وہ دیانتدار ہے تو اکثر و بیشتر اس لیے دیانتدار ہے کہ بزدل ہے، رسک نہیں لے سکتا زیادہ۔ جری ہو اور پھر دیانتدار رہے، یہ بہت شاذ ہی کہیں نظر آئے گا، ورنہ انسان کلا ان الانسان لا یطغی، یہ ہے مشاہدہ، واقعہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے انسان، تیرا اگر مشاہدہ یہ ہے تو غلط نہیں ہے۔ انسان واقعتاً دست درازی پر، طغیانی پر، سرکشی پر، تعدی پر، ظلم پر، استحصال پر آمادہ ہو ہی جاتا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ ہے جو سورۃ العلق کے اندر آئے گا، درمیان کی 3 آیتیں۔ تو یوں سمجھئے کہ یہ دو جو ہیں انسان کے ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات، جو وہ عام انسانوں کے اعتبار سے جو کچھ ریڈ کر رہا ہے، جو کچھ آبزرو کر رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ انفر کر رہا ہے، اس کے 2 پہلو، ایک داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے انسان کی پستی، ایک انسان کے ظلم اور تعدی اور جہاں پر بھی وہ استحصال کر سکتا ہو کر گزرنا، یہ مشاہدہ۔ یہ 2 مشاہدات ہیں کہ جو ایک سورۃ التین میں ایک سورۃ العلق میں لا کر ان دونوں کو جوڑ کر ایک بہت ہی حسین اور جمیل حکمت قرآنی پر مشتمل ایک بہت ہی عمدہ جوڑا بنتا ہے سورۃ التین کا اور سورۃ العلق کا۔ سورۃ العلق میں کچھ مضامین اور ہیں اضافی، ان کا جوڑ سورۃ القدر سے ملے گا، سورۃ البینہ سے ملے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو 4 سورہ کی اصطلاح میں نے وضع کی ہے کہ اکثر ان 4 سوروں کے اندر مضامین کا ربط جو ہے وہ آپ کو 4 سورتوں کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو وہ زیادہ مربوط نظر آئیں گے۔ جوڑوں کے مابین بھی نسبت ہے اور ربط ہے اور تعلق ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت 4 سورتوں کے یہ گروپ ہیں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ التین اس کا جوڑا ہے سورۃ العلق، اور ان میں کیا چیز ہے جوڑنے والی؟ ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات، انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے وہ سورۃ التین کا مضمون ہے، انسان کے خارجی ظلم اور تعدی پر آمادہ ہو جانے کے اعتبار سے یہ سورۃ العلق کا مضمون ہے۔ البتہ ایک بات یہاں اور نوٹ کیجئے، 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، اس سے پہلے تھی سورۃ البلد۔ اب سورۃ البلد کا اصل جو جوڑا ہے وہ سورۃ الفجر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی سورتوں میں سے جو ان کے فواتح ہیں، ابتدائی آیات، ان میں جس قدر گہری مشابہت سورہ بلد کی ابتدائی آیات میں اور سورۃ التین کی ابتدائی آیات میں، شاید قرآن میں کوئی دوسری مثال آپ کو نہ ملے اس کی۔ 3 آیات قسموں پر مشتمل، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، پھر ایک مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مقسم علیہ بھی لقد خلقنا کے الفاظ مشترک، یہاں بھی 3 آیتیں، والتین والزیتون طور سینین وہذا البلد الامین۔ فرق صرف کیا ہے، وہاں ھذا البلد سے شروع ہوئی،
یہاں ھذا البلد الامین پر قسمیں ختم ہو رہی ہیں. 3 ہی آیتیں وہاں ہیں، 3 ہی آیتیں یہاں ہیں. ایک آیت وہاں بھی ایسی ہے جس میں 2 ہیں، ووالد وما ولد. یہاں بھی آیت پہلی جو ہے اس میں 2 ہیں، والتین والزیتون. ذرا ان کا آپ تقابل تو کیجئے. یہ تقابلی مطالعہ جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا، اس میں بڑی گہری حکمت مضمر ہے. پھر دیکھیے مقسم علیہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جو 4 صورتیں ہیں سورۃ البلد کی اور آیتیں اور 4 آیتیں سورۃ التین کی، اس قدر گہری مشابہت ہے، اتنا ان کے مابین قرب ہے کہ میں یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں نے ان صورتوں کا درس دیا تھا، کراچی میں ہماری ایک تربیت گاہ ہوئی تھی، کورنگی میں ریزیڈنشل تربیت گاہ تھی. اس میں ان 6 صورتوں کا میں نے درس دیا تھا، سورۃ البلد سے شروع ہو کر سورۃ التین تک. اس وقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ درمیان میں یہ 4 صورتیں ہیں، 4 سورہ نور و ظلمت، اور یہ ایسے ہیں جیسے ایک رحل پر رکھی ہوئی ہوں. رحل کا ایک بازو دایاں بازو جو ہے وہ سورۃ البلد ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور رحل کا یہ بایاں بازو ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بڑا گہرا ربط ہے. یہاں بھی فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین مقام پر، بہترین مرتبہ دے کر، بہترین ساخت پر، البتہ گرا دیا ہے نیچے. وہاں فرمایا اس نیچے سے اوپر اٹھنے کا ایک عمل ہے.